جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں اس پر بھی انہیں فتنے میں ڈال دیا جائے، پریشانیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے جب رسول اللہ کی مخالفت کی جاتی ہے، جب کتاب اللہ کی مخالفت کی جائے یا رسول اللہ کے فرمان کی مخالفت کی جائے، تب مسلمانوں پر پریشانی آتی ہے۔ اور آپ کو بتاؤ، غزوہ احد کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے جنگ بدر جب مسلمانوں نے جیت لی، 313 ہونے کے باوجود، یہاں 313 ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہار گئی، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج یہ لوگ غالب آ گئے اور اگر ہم مغلوب ہو گئے، اگر ہم ہار گئے، تو اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر پھر تیرا نام کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اللہ میرے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر دے۔ اور اللہ رب العالمین نے جنگ بدر مسلمانوں کے حق میں دی، جنگ بدر جیت گئے، تو اسی کا بدلہ لینے کے لیے کفار مشرکین نے 1 سال کے بعد جنگ احد کی۔ جنگ احد میں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کی مخالفت ہی تو ہوئی، تبھی تو مسلمان ہارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیراندازوں کو ایک جگہ مقرر کر دیا اور فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، جنگ چاہے مسلمان چل رہی ہے اور مسلمانوں میں کفار مشرکین میں جنگ چل رہی ہو، اگرچہ مسلمان شہید ہو جائیں، اگرچہ ہم مارے جائیں، لیکن تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ اور چاہے مسلمان جیت جائیں، مال غنیمت بھی لٹ رہا ہو، مال غنیمت بھی بڑھ رہا ہو، اور چاہے مشرکین بھاگ رہے ہو، مشرکین اپنی جان چھڑا کر کے بھاگ رہے ہو، پھر بھی تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے جب تک کہ رسول اللہ حکم نہ دے دے آنے کا۔ جنگ شروع ہو جاتی ہے اور جہاں تک جنگ چلتی ہے کہ آخر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں، مسلمانوں کے فیور میں جنگ ہو جاتی ہے، نہیں مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں۔ لیکن چھوٹی سی غلطی، جب یہ 50 تیرانداز یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، مسلمان کفار مشرکین کا پیچھا کر رہے ہیں اور کفار اپنی جان چھڑا کر کے بھاگ رہے ہیں، مشرکین آگے آگے بھاگ رہے ہیں، مسلمان پیچھے پیچھے دوڑا رہے ہیں، اور کچھ مسلمان ہیں کہ مال غنیمت کو لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جنگ کے اندر یہ تو کہا تھا، اب تو ہم جیت چکے، مسلمان جیت گئے، چلو ہم بھی پیچھے کیوں رہیں، ہم بھی مال غنیمت لوٹتے ہیں۔ لیکن کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کی جائے، اللہ کے رسول کی مخالفت مت کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہیں کچھ بھی ہو جائے، جب تک کہ رسول اللہ حکم نہ دے دے تم اپنی جگہ سے اپنی جگہ نہیں چھوڑتی ہے۔ لیکن انہوں نے نہیں سنا اور مال غنیمت لوٹنے لگے، مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے، وہاں سے اتر کے آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ خالد بن ولید کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ خالد بن ولید اس قدر جنگ لڑنے والے تیز ترار صحابی تھے کہ جس جنگ میں خالد بن ولید شریک ہو جایا کرتے تھے، یہ کہا جاتا تھا کہ خالد بن ولید جہاں جنگ میں جاتے ہیں وہ جنگ تو جیتی جتائی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ابھی مسلمان نہیں ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان وہاں سے اتر چکے ہیں، مسلمان وہاں سے ہٹ چکے ہیں، راستہ بالکل صاف ہو گیا ہے، تو خالد بن ولید اس پہاڑی کے دوسری جانب سے لشکر کو لے کر کے آ کر پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں۔ جب یہ جو مشرکین بھاگ رہے تھے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپس پیچھے سے کفار مشرکین نے حملہ کر دیا ہے، تو وہ بھی واپس آ جاتے ہیں اور مسلمان بیچوں میں بیچ پھنس جاتے ہیں۔ ادھر سے بھی مشرکین ہیں اور ادھر سے بھی مشرکین ہیں، ادھر سے بھی کفار، ادھر سے بھی کافر، ادھر سے بھی کافر ہیں، اور آپس میں جب ایسا تنازع ہوتا ہے اور ان لوگوں میں جب قتل عام ہوتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی غلطی پر کہ 70 صحابہ کرام کی جان چلی جاتی ہے، 70 کے 70 صحابہ کرام قتل کر دی شہید کر دیے جاتے ہیں، اور کئی سینکڑوں تو مسلمان کئی مسلمان تو زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی غلطی پر جہاں رسول اللہ کی نافرمانی کی تو مسلمانوں پر پریشانی کیا ہے کہ جنگ جیتی ہوئی ہار میں بدل